بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز، فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجمع الأياس مما في أيدي الناس. صدق اللہ العظیم. محترم دوست و بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی حدیث کو بیان کیا. یہ حدیث بہت مختصر ہے لیکن بڑی جامع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کی صفت سے نوازا گیا تھا، یعنی آپ کا کلام بہت مختصر، آپ کی بات بہت مختصر لیکن پرمغز مدلل بات ہوتی، نہایت جامع بات ہوتی تھی کہ اگر کوئی اس پر عمل کر لے گا، اپنی زندگی کو اس پر ڈال دے گا تو وہ پرسکون زندگی گزارے گا. آج ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارے، عیش و آرام کی زندگی گزارے. اگر کسی کو پرسکون زندگی گزارنا ہے، عیش و آرام والی زندگی گزارنا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے. یہ پرمغز باتیں ہوتی ہیں، آدمی اس سے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. آج ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہم مصیبت زدہ ہے، ہماری مدد نہیں ہو رہی، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا حل ہے، انسان کی پوری زندگی کا حل ہے کہ انسان جس موڑ پر بھی کھڑا ہے قرآن اس کا حل بتائے گا، حدیث اس کا حل بتائے گا. کہ ہر چیز کا قرآن میں حل رکھا ہے کہ آدمی کیسے زندگی گزارے، حدیث میں اس کا حل رکھا ہے، سارے مسائلوں کا حل ہے. لیکن ہم اپنے مسائل حل کرواتے ہیں دنیا کی طرف، کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، مال کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مال سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، دنیا سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ حل رکھا ہے قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں. یہ تو ویسا ہی ہوا کہ ایک آدمی کو جانا ہے احمد آباد اور بمبئی کی طرف جو ٹرین جانے والی ہے اس میں بیٹھ گئے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ ہی گھنٹوں میں احمد آباد میں پہنچ جاؤں گا، لیکن قیامت آ جائے گی، قیامت کی شام ہو جائے گی، پھر بھی وہ احمد آباد پہنچنے والا نہیں، کیونکہ اس نے جو منزل مقصود جس طرف راستہ اختیار کیا ہے وہ بمبئی کا راستہ اختیار کیا. اس کو اگر احمد آباد پہنچنا ہے تو اس کو اس طرف کی ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا، تب جا کر وہ احمد آباد پہنچ سکتا ہے. محترم دوستوں بزرگوں، ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنا مسئلہ دنیا کی طرف پیش کر رہے ہیں، دنیا میں حل اس کا ڈھونڈ رہے ہیں، مال میں اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا حل قرآن مجید میں ملے گا. ہم اپنی حالت کو قرآن کریم کے سامنے پیش کریں، اس کا حل ہم کو حدیث شریف میں ملے گا. تو آپ حضرات کے سامنے میں نے جو حدیث بیان کی بہت مختصر ہے،
اگر کوئی عمل کر لے گا تو وہ پرسکون زندگی گزارے گا۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور بہت مختصر نصیحت، لمبی چوڑی نصیحت نہیں بلکہ مختصر نصیحت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح نماز پڑھ کہ یہ تیری آخری نماز ہے، کہ اس نماز کے بعد تو مرنے والا ہے، اور جب تو گفتگو کرے ولا تکلم بکلام، یعنی جب تو گفتگو کرے، بات کرے تو کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکال جس سے آئندہ کل تجھے معافی مانگنے پڑے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے، لوگوں کے پاس ہے، اس سے نا امید ہو جا۔ یہ 3 مختصر سی نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی گئی تو سب سے پہلی نصیحت اعمال کی اصلاح کے لیے کی گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی وہ اعمال کی اصلاح کے لیے کی، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح نماز پڑھ کہ یہ تیری آخری نماز ہے۔ اس کا علماء 2 طرح مطلب بتاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھے کہ یہ میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں، اور فجر پڑھنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا یا نہیں، اور ظہر پڑھنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھے گا یا نہیں، اور عصر پڑھنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گا نہیں۔ اور اس حقیقت کی طرف جو ہے قرآن شریف نے اشارہ کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ آئندہ کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے آج جو کچھ نماز پڑھنا ہے وہ اپنی نماز میں آخری نماز سمجھ کر اس کو پڑھیں، یقیناً اس سے جو ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اس کا دل نماز کی طرف لگے گا، اس کا دل اللہ کی طرف لگے گا۔ اور اس حدیث شریف کے جملے کا دوسرا مطلب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر دے، یعنی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دے نماز میں، اور پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف کر دے، اور اس سے بھی جو ہے خشوع خضوع کی کیفیت بتاؤ جو ہے اس سے پیدا ہوگی، اور اس طرح نماز پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ پہلی نصیحت تھی۔ آج ہم دیکھیں بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، لیکن آج اس کی ہمیں اہمیت نہیں ہے، کہ ہم دیکھیں ماشاءاللہ جمعہ کے دن تو ہماری مسجدیں جو ہے بھر جاتی، اور عصر میں دیکھیں تو وہی 1-1.5 صف ہے، حالانکہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو ہے سب سے بڑا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نماز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو پڑھا، اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کی پرواہ نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، اس نے دین کو جو ہے گرا دی۔ اور یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے شفاعت کرائے گی۔ لیکن آج ہم دیکھیں مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ہے کوسوں نماز سے دور ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن ہمیں مسجد تک آنے کی جو ہے فکر نہیں ہو رہی، اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارے روزی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائے تاکہ ہمارا کاروبار چل پڑے، ہمارا کام کاج اچھا چلے۔ ہمارے کام کاج پر کسی نے بندش کی ہے، حالانکہ نماز سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔
چاہے اس کو جبرائیل علیہ السلام آ کر بتائے کہ یہ وظیفہ پڑھ، لیکن جب تک وہ نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ وظیفہ اس کو کام نہیں دے گا، وہ وظیفہ اس کے سر تک سے اوپر نہیں جائے گا، کہ نماز اہم ترین اللہ کا حکم ہے۔ بعض علماء تو لکھا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ تو نماز جو ہے محتم بالشان جو ہے عبادت ہے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا، کوسوں نماز سے دور ہے، اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو ہے کچھ نماز پڑھ لیتا ہے۔ آج ہماری نماز کی حالت دیکھیے کہ ہم رکعت باندھتے ہیں لیکن پوری دنیا میں گھوم کر آتے ہیں، کہ پوری دنیا میں گھوم کر آتے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہماری کون سی رکعت ہوئی۔ ہماری نماز کو بنانے کی فکر کریں کہ اس میں جتنا پڑھا جاتا ہے وہ ہم کو پختہ یاد ہو اور صحیح یاد ہو، تلفظ کے ساتھ صحیح ہو، لیکن ایک حرف کے بدل جانے سے بہت مرتبہ جو ہے معنی بدل جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ کم سے کم آدمی کی 4 صورتیں صحیح ہو جس سے اس کی نماز صحیح ہو۔ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی نماز کی فکر کرے، کہ جیسی بھی مشغولی ہو وہ اپنی نماز کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا ہم حال پڑھے، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں۔ سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت ہمیں موت سے بہت خوف ہوتا ہے، موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے آبادی سے ویرانی کی طرف جانے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا حضرت آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کس حالت میں ہوں گے۔ تو حضرت نے کہا کہ اپنی حالت کو جو ہے قرآن کریم کے سامنے پیش کر دو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی مرنے کے بعد کیا حالت ہوگی۔ تو قرآن نے اس طرف اشارہ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یقین رکھو بے شک نیک لوگ جو ہے بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ جو ہے جہنم میں ہوں۔ پھر ابو حازم نے پوچھا کہ پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ تو کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے محسنین کے قریب ہے، کہ اللہ کے بندوں کے قریب ہے۔ پھر ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ہماری کیسی حاضری ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا، ابو حازم نے فرمایا کہ نیک لوگ تو ایسے داخل ہوں گے جس طرح سالوں کے بعد لوٹنے والا مسافر جب اپنے گھر آتا ہے تو کتنا خوش و خرم ہوتا ہے، اتنا جو ہے نیک آدمی جو ہے اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوگا تو وہ خوش ہوگا۔ اور بدکار لوگ ایسے داخل ہوں گے جیسے ایک سالوں مدتوں کے بعد مجرم پکڑانے والا غلام جب پکڑا جاتا ہے تو وہ کتنا پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے، ایسا اس کا حال ہو۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک جو ہے رونے لگے اور کہا حضرت آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے میں جو ہے سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ جو ہے اول کامل اور مکمل طور پر جو ہے وضو کرتا ہوں، اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کعبہ کو سامنے، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں، پلصراط کو نیچے اور موت کو پیچھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم و خبیر تصور کر کے اس خیال کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں
تو کہا کہ یہ اس طرح کی نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ 40 سال سے یہی میرا معمول ہے۔ تو وہ رونے لگے اور کہنے کہ کاش زندگی میں مجھے ایک ایسی نماز نصیب ہو جاتی تو میں کامیاب ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کی نماز ہے، اور آج ہماری نماز کو دیکھیں، بہت فرق، آسمان اور زمین کا فرق ملے گا۔ اس لیے پہلی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا گویا ایسا سمجھے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ زبان سے آدمی کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جس سے آئندہ کل اس کو عذر کرنا پڑے، کیونکہ آدمی کا ہر لفظ لکھا جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن اس کے دفتر کھولے جائیں گے تو وہ دیکھے گا کہ ہائے یہ دفتر کیسا ہے کہ نہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو چھوڑی ہے، نہ بڑی سے بڑی بات کو چھوڑی ہے، ہر لفظ لکھا ہو۔ اس لیے آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ قرآن کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ آدمی اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتا مگر ایک فرشتہ جو ہے نگران مقرر ہے، اسے جو ہے لکھنے کے لیے تیار۔ تو آدمی اپنی زبان کو ایران قرآن کی باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ دوسری نصیحت جو بتائی وہ اقوال، یعنی بولنے کی، گفتگو کی اصلاح کرے آدمی۔ اور تیسری نصیحت جو فرمائی، تیسری نصیحت جو ہے لوگوں کے مال پر نظر نہ رکھے، نا امید ہو جائے کہ لوگوں کے مال و دولت پر نظر نہ ڈالے، بلکہ ان سے نا امید ہو جائے، صرف اللہ سے امید وابستہ رکھے۔ کہ جب آدمی کسی اپنے عزیز اور رشتہ دار سے کوئی امید لگاتا ہے اور وہ امید پوری نہیں ہوتی تو پھر جو ہے دل شکنی ہوتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور یہ معاملہ دشمنی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کسی سے کوئی امید وابستہ نہ رکھے بلکہ اللہ سے رکھے۔ یہ مختصر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہم عیش و آرام سے زندگی گزارے، تو اس چھوٹی سی مختصر سی حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔